حضرت صاحب سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے. پنجاب حکومت نے 31 جنوری تک سکول بند رکھنے کا اعلان کیا. پہلے تو کہا گیا سردی کی وجوہات کی وجہ سے ہم بند کر رہے ہیں, لیکن بعد میں سیکیورٹی ریزن سامنے آئی. چودھری نثار نے اس چیز کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں پر سکول بند کرنا مناسب نہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی دھمکی نہیں ہے جی. دوسری بات یہ کہ چودھری نثار بہت سینسیبل آدمی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی یہ بات میرے نہیں پلے پڑی. یہ کافی ہے جی. بلکہ سچی بات ہے, مجھے ان کی اپروچ غیر ذمہ دارانہ لگی. یا تو انہوں کو پرماننٹ بند کر دی ہیں, کچھ سال کے لیے, کچھ 6 مہینے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے. چند دن کے لیے اگر سکول بند کر کے آپ سیکیورٹی آڈٹ کر سکتے ہیں, سیکیورٹی کو بیف اپ کر سکتے ہیں, اس کو فول پروف کر سکتے ہیں, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ دیکھو ایک بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے, اور جنگ میں چوہدری صاحب کا تو فوجی قسم کا گھرانہ ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے جی. کہ جنرل جو ہوتا ہے اس کے لیے ایڈوانس اور ریٹریٹ یہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو چند دن کی چھٹیوں کے بعد اگر انہوں نے امپروو کر لیے معاملات کو, تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی کو بات کرنی چاہیے. مجھے تو کم از کم فضول لگی ہے. اچھا, اس حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ تعلیمی اداروں کی مساجد میں خطبات انتظامیہ کی منظوری سے مشروط کر دیے گئے ہیں, اور جبکہ تبلیغی جماعت پر یونیورسٹیوں کی حدود میں یہ ہم وہ تبلیغ کرنے سے یا بدنصیب لوگ ٹھہرنے ہیں, سے وہ منع کر چھوڑو دیا یہ گیا ہے. ساری باتیں یہ ایسے ہونی چاہیے تھی. ہم وہ لوگ ہیں, آگ جب بھڑک اٹھتی ہے نا تب ہم لوگ کنواں کھودنے کا شروع کرتے ہیں. ان لوگوں کو بے لگام چھوڑنا چاہیے نہیں تھا. یہ وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. پوری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ جب ان لوگوں کو بے لگام چھوڑا گیا تو وہ تباہ کن ثابت ہوا ہے. جی. میں تو ایک خطبے پہ بلیو کرنے والا, یہ جو چپڑ چپڑ کرتے ہیں نا کہ بڑا وہ اظہار رائے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پیپلز لائف, کیا تماشا بنایا ہوا ہے. اور ایک اور بات یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ خطبات کیسے ہونے چاہیے, غیر متنازع. ہماری زندگیوں کا انحصار جن معاملات پہ ہے اور جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں ان پہ تو کبھی کو مولوی بات ہی نہیں کرتا. علم حاصل کرو. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کیا ہے, روح کی کیا ہے, آنکھ کی کیا ہے, گھر کی کیا ہے, محلے کی کیا ہے, شہر کی کیا ہے. صفائی کی کتنی قسمیں ہیں. علم, حصول علم, علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو خائن ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ 1001 موضوعات ایسے ہیں جس پہ کوئی مسلک, کوئی فرقہ اس پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا. زندگی گزارنے کا سلیقہ, جن معاملات کے ساتھ ہم صبح دوپہر شام ڈیل کرتے ہیں اس پہ تو کوئی بولتا نہیں, سوائے جنت دوزخ, جنت دوزخ, لوگوں کو خوف زدہ کرنا, ڈرانا یا پرووک کرنا. یہ 2-3 بالکل ایک خطبہ ہونا چاہیے پورے ملک میں, اور اس کے موضوعات ایبسلیوٹلی غیر متنازع ہوں جن کا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے. اچھا, یہ حکیم اللہ محسود کے نائب لطیف محسود نے اعتراف کر دیا ہے کہ ہم جہاد نہیں فساد کرتے ہیں. جیل میں آ کر جب قرآن شریف پڑھا تو سمجھ آیا کہ ہم معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. اچھا دیکھو کیسی عجیب بات ہے. جی. ہم جیسے لوگ جن کے بارے میں تاثر ہے, صحیح ہے, یہ غلط, آئی ڈونٹ کیئر کہ یہ سیکولر ہیں اور فلانے ہیں اور بڑے روشن خیال, یہ تانے ہم سنتے ہیں فضول. میرے سٹڈی میں سارے لوگ یہاں کے آئے ہوئے ہیں, سینکڑوں نسخے قرآن پاک کے, انگریزی کے, اردو کے تراجم کے ساتھ, تفاسیر مختلف قسم کی. اچھا, ریگولرلی پڑھنا, یہ لوگوں کو تو پڑھتا ہے نا وہ رمضان میں نہیں. یہ دیکھو یہ جو مجاہد صاحب ہیں, جہاد کا جو علم اٹھایا ہوا ہے, اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں, اس کو نصیب ہوا جیل جا کے قرآن پڑھنا. اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, ان کا کیا لیول ہے. یہ دین دیکھو, ایک چھوٹی سی بات ہے جی. کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے جس کے ایک عضو پہ اگر چوٹ لگے گی تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی تکلیف محسوس کرے گا. کافی نہیں ہے,
बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये इस पे गौर करो जरा, ये हकीमुल्लाह महसूद का को बहुत करीबी रिश्तेदार उसका जी है नाइब, कोई? हाँ जी, अंदाजा लगाओ, उसका नायब भी, रिश्तेदार भी, कुरान कहाँ पढ़ा? जेल में। इस उम्र में जाके जेल में। ये तो हाल है इनका। हज़रत साहब, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के मुतासरीन का एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है, शदीद तोड़फोड़ की रिपोर्ट भी सामने आई है, ये मामला कहाँ तक जाएगा? नहीं, ये कहाँ जाएगा ये तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन एक गुजारिश मैं लोगों से जी। जरूर करूंगा। मैं तो इस तरह के मंसूबों के, हाई प्रोफाइल ग्लैमरस किस्म के मंसूबों के मैं तो खिलाफ हूँ। जी, मेरी तो लॉजिक ही और है। लेकिन इस मामले में ये है, जो एहतजाज कर रहे हैं वो कौम का कैरेक्टर ही इस तरह का हो गया है। अब जिसको देखो वो एहतजाज कर रहा है, और कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है, सुबह एहतजाज के। मैं एनीवे, ये एहतजाजियों के और गवर्नमेंट के दरमियान का मामला है, पैसों का मामला है, मिल नहीं रहे, मुनासिब नहीं हो रहा, व्हाटएवर। मैं किसी तफसील में जाए बगैर, मैंने देखा है मीडिया पे ये तमाशा, तो मैं अपने भाइयों से, बुजुर्गों से सिर्फ एक अपील करूंगा कि तोड़ फोड़ से एतराज करें। वो आपके मुल्क की प्रॉपर्टी है। जो आप तोड़ फोड़ कर रहे हो ना, एहतजाज इसके बगैर भी हो सकता है, वो करें आप। अच्छा, फिर मुलाजमीन को हैरेस कर रहे हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, बुलडोजर या व्हाटएवर जो चला रहे हैं, उनका क्या कसूर है? वो तो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, वो तो उनको आप क्यों हैरेस कर रहे हो? अपनी मुल्क की जायदाद या प्रॉपर्टी जो भी है, वो तोड़ फोड़ से आप एहतराज करें, बाकी गवर्नमेंट जाने और लोग जाने। चलिए हसन साहब, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है, लेकिन नहीं, ये बताती चलूं कि पहली बात बहुत से लोग जो हैं वो उनके हक में मुजाहिरे कर रहे हैं और कुछ अनासर जो हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, पहली बुनियादी बात ये है कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हम इकट्ठे थे यूनिवर्सिटी में, मैं इकोनॉमिक्स में, ये फिजिक्स में थे, तो दोस्त हैं, इसलिए मैं क्या कमेंट करूं। एक मोटी उसूली बुनियादी बात, मंतक की बात मैं कर रहा हूं कि अगर पिछली 2 टर्म्स में उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है तो तीसरी टर्म क्यों नहीं? सिंपल, इसमें तो कोई फलसफा नहीं है, सादी बात है ना। अगर वो बंदा, एक छोटी सी मिसाल, पीएचडीज की तादाद कोई जमीन से उठा के आसमान, प्रेसिडेंट पहले कभी हुआ ही नहीं, और 20 और बातें। मोटी बात है कि आप जिस किसी ने भी करना है, जो कभी कमेटी है, वो देख ले कि पिछली 2 टर्म्स में क्या इस बंदे ने गैर मामूली परफॉर्मेंस दी है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सदर प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत को गद्दारी करार देते हैं, इससे भारतीयों के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। सबसे पहले तो मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। इंटेलेक्चुअल आदमी है, ये हैवी वेट है, ये स्टेट्समैन का लेवल है। सियासतदान जो होता है ना, रन ऑफ द मिल टाइप, उनकी तो कोई औकात नहीं होती, जो मुदब्बर जिसे कहते हैं ना। ये एक आली ज़र्फ और आली ज़हन आदमी का अप्रोच है। इतराफ करना, गुनाह इंसान से, बुराई ये वो हो जाता है, कोई बात नहीं, उसका इतराफ कर लेना और फिर सरेआम इतराफ करना कर लेना। और ये जो होते हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि लीडर बेसिकली टीचर होता है, तो मुखर्जी साहब ने बेसिकली अपनी कौम को एजुकेट करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। यही रोल होता है एक लीडर का, जो बेसिकली एवरी ग्रेट लीडर इज बेसिकली अ टीचर। ठीक है, तो काश बड़े सगीर में, पूरे में, ये हमारे पूरे खित्ते में ये माइंडसेट, अदरवाइज जो जिन तरक्की याफ्ता दुनिया को हसरत से हमारे लोग देखते हैं, रिस्क रोटी के लिए उनके दर पे जाते हैं, तो क्या हम लोगों के आज़ा कम है? वो अल्लाह ने वेस्ट को 3 किडनीज दी हैं, हमको सिर्फ 2 दी हैं, हमारे पास 2 टांगे हैं, उनकी को 4 हैं, उनकी 1 आंख पीछे होती है। नहीं, ये रवैये हैं जो कौमों के अरूज और जवाल को डिटर्मिन करते हैं, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अ नेशन। सो मुखर्जी साहब डेफिनेटली बुजुर्ग हैं, आली ज़र्फ हैं, आली ज़हन हैं। अल्लाह करे इनके लोग इनकी इस बात पे उसी तरह रिएक्ट करें जिस तरह इन्होंने, जिस जज्बे के साथ ये बात की गई है।
چلیں بار پھر خوش آمدید. آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف کی بات کرنا چاہوں گی. ان کی طرف سے مدت ملازمت میں توسیع نہ لینے کا اعلان, اس پہ کافی زبردست خیر مقدم کیا گیا. لیکن آپ نے بھی ایک پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں ایک بات کی اس حوالے سے کہ میری دعا ہے کہ قوم کو یہ فیصلہ راس آ جائے. بڑی مجھ سے عائشہ نے پوچھا بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو میں نے کہا عائشہ آپ کو میرے اس جملے میں کون سا ایسا لفظ ہے ہاں جی جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی. سمپل خیر مقدم کنہوں نے کیا, ایک گھسے پٹا ایک مائنڈ سیٹ ہے, گروپس میں آؤٹ آف باکس تھنکنگ اس ملک میں ہے ہی نہیں. جی وہ کن حالات میں کیا بات کر رہے ہو. تو میری طرف سے آرمی چیف کل کے جاتے آج چلے جائیں, پہلے چلے جائیں, نہیں ملتی ایکسٹینشن ملتی ہے, میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو یہ جملہ بولا تھا کہ خدا کرے کہ آرمی چیف کا یہ فیصلہ قوم کو راس آئے, کیونکہ مجھے ایسا ہوتا خدشہ ہے. ایک مجھے نہیں لگتا ایک آدمی جس نے کنسیو کیا ہے, ویژولائز کیا ہے, جو لے کے چلا ہے, یہ بالکل مڈل آف دا میچ. ایک کیپٹن اگر بہترین طریقے سے پرفارم کر رہا ہے تو بھائی آپ کو بابلے کتے نے کاٹا ہے, مطلب مجھے تو نہیں کاٹا, مجھے یہ عجیب لگا ہے. باقی ان کا فیصلہ ہے, ان کی زندگی ہے, ان کا پروفیشن ہے, ان کا کیریئر ہے, وہ جانے, حکومت جانے. بین الاقوامی سطح پر بھی کافی تبصرے ہیں. ہاں وہ جو واشنگٹن پوسٹ نے جو کہا, ٹھیک ہے نا, وہ پاگل ہیں. اصل بات ہے بھائی کہ کل وائی ٹیک اے چانس, میں موٹی بات کرتا ہوں, کل ان سے بھی کوئی کیپیبل آ جائے, جی ٹھیک ہے, یا اتنا کیپیبل نہ ہو, پھر کیا ہوگا. یہ قوم کو بیچ منجتار میں اتنا بڑا انیشیٹو لے کے پہلے کیوں نہیں کسی نے لے لیا. تو وہ اگر ریپیٹ ہو گیا وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے نا, وہ رویے ریپیٹ ہو گئے, تو میں اس پہ کوئی بات, میں نے تو صرف دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے آرمی چیف کا یہ فیصلہ قوم کو راس آئے. میرے اپنے تحفظات ہیں. چلیے اسی نوٹ پر ہم اپنے پروگرام